بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد۔ دور حاضر کے جو لوگ ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شرک و بدعات اور خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر ہم انہیں نصیحت کریں، انہیں بتائیں کہ یقیناً یہ سب شرکیہ اعمال ہیں اور ان سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، تو وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ پہلے اس کو سمجھو کہ وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا، وہ مشرکین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ کلمہ توحید کی وہ گواہی نہیں دیتے، توحید پر ان کا ایمان نہیں تھا، توحید کو مانتے نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو انکار کرتے، قرآن کا انکار کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، جادوگر اور کیا کیا کہتے۔ لیکن ہم تو وحدانیت کا اعتراف کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں، قرآن کی تصدیق کرتے ہیں، بعث و نشور پر ایمان رکھتے ہیں، روزہ رکھتے، نماز پڑھتے اور اس طرح کے جتنے اعمال اسلام کے اندر ہیں ہم ان تمام اعمال کو انجام دیتے۔ یقیناً تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء اسلام کے اندر اس چیز کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو لے کر کے آئے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری اور واجب ہے۔ اگر اسلام کے کسی بھی حکم اور کسی بھی امر کو اگر انسان انکار کرے تو یقیناً وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیسے کوئی شخص جو ہے قرآن کے کچھ حصوں پر ایمان لائے اور کچھ کو انکار کر دے۔ مثلا کوئی شخص توحید کو مانے کہ یقیناً اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، وہی ہمارا حقیقی معبود ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ نماز کا انکار کرے۔ اگر توحید کو مانے اور نماز کو بھی مانے اور کیا کہتے ہیں روزے کا انکار کر دے، روزے کو مانے، توحید کو مانے، نماز کو مانے اور زکوٰۃ کا انکار کر دے، ان تمام چیزوں کو وہ مانے، ان تمام چیزوں پر اس کا ایمان ہو لیکن حج کو نہ مانے، تو یقیناً اسلام کے جو امور ہیں وہ ان تمام کو ماننا، تمام پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان حج کی فرضیت کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر بیان فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں، یقیناً اللہ رب العالمین کی اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بالکل تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ یعنی اگر وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہے، انسان حج کر سکتا ہے تو یقیناً اس پر حج فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کے اس عظیم گھر کا طواف یا اس کی زیارت، اس کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ رب العالمین تو لوگوں سے، تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اسلام کے ان تمام ارکان کو مانے لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ جو کیا جائے گا، دوبارہ جو اٹھایا جائے گا، جو انسان سے زندگی کا حساب لیا جائے گا، اخروی زندگی کا انکار کرے تو یقیناً وہ بھی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر بیان فرمایا زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر واضح کر دیا، ان کافروں نے خیال کیا کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے، آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے، اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے۔ یعنی انسان کو
دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ زندگی اسے عطا کرنا، یہ تو بالکل اللہ رب العالمین کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، پہلی زندگی اسے عطا کی، تو دوبارہ تو اس سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ یقیناً اگر انسان اسلام کے ان تمام شرائع کو، تمام ارکان کو مانے، لیکن دوبارہ جو زندگی اللہ تعالیٰ دے گا، اخروی زندگی جو ہوگی جس میں انسان کو قبروں سے اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کا پورا حساب لے گا، اگر اس کا انکار کرے تو یقیناً ایسا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر بیان فرمایا، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اس کے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے بین کوئی راہ نکالے، یقین مانو یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھا ہے۔ یعنی یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور اسی طریقے سے نصارہ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ یعنی کچھ پیغمبروں کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے، کچھ پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن اسلام یہ تو سارے پیغمبروں پر ایمان ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یعنی ارکان ایمان جو ہے، ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے کہ تمام پیغمبروں پر ایمان رکھا جائے، ان کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہ کی جائے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں ہم ان پیغمبروں کے درمیان کسی قسم کا کوئی تفرقہ، کوئی تمیز، کوئی چیز نہیں رکھتے۔ ہم سارے پیغمبروں کا احترام کرتے ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور سب کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے انہیں منتخب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا، واضح کر دیا، جو بعض پر ایمان لائے گا اور بعض کا انکار کر دے گا، یقیناً اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن نماز کا انکار کرتے ہیں، اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو اور دوسری چیزوں کا انکار کرتے ہیں، یقیناً ایسا انسان کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ضروری ہے کہ اسلام کے تمام ارکان، جو اسلام کے ارکان ہیں، ایمان کے جو ارکان ہیں اور اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں، ان تمام پر، اسلام کے تمام امور پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر، اور اسلام جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ ہے توحید۔ توحید ہی سے اسلام کی شروعات ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، اور ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے کلمہ شہادت، اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان۔ اگر کوئی شخص توحید کا انکار کر دے اور توحید کے انکار کرنے کے بعد اسلام کے جو باقی ارکان ہیں ان تمام پر عمل کرے تو یقیناً اس کا یہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک انسان اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرے، اعتراف نہ کرے، رسول کی رسالت پر ایمان نہ لائے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب انہیں سمجھایا جائے تو یقیناً وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافر تھے وہ ان کا معاملہ کچھ اور ہے، اور ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایک ایسا قبیلہ تھا جسے بنو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان سے قتال کیا۔ قتال کیوں کیا؟ جبکہ یہ لوگ مسلمان تھے، کلمہ توحید کی گواہی دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اذان دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ ایمان رکھتے تھے اس پر کہ مسلمہ یہ بھی نبی ہے۔ اب یہاں دیکھیں، اسلام کے سارے احکام، اسلام کی تمام چیزوں پر وہ عمل پیرا ہیں، لیکن ایک بنیادی غلطی ان کے اندر یہ ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمہ پر بھی انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ بھی نبی ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کسی شخص کو
اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منزلت ہے، آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو رتبہ ہے، اگر آپ اس کو بلند کرتے ہیں، یقیناً یہ کفریہ اعمال ہیں، اور ایسے میں انسان کا سارا کیا دھرا بیکار اور برباد ہو جائے گا۔ گرچہ اس نے کلمہ شہادت کی گواہی دی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، لیکن اگر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو اگر پیغمبر مان لیا، یا کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کو منزلت دی، زیادہ اس کا رتبہ دیا، اس کو زیادہ افضل سمجھا، تو اس وقت بھی انسان کا یہ کلمہ توحید بالکل کوئی کام نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی بزرگ کو، کسی ولی کو، کسی صحابی کو، کسی اور شخص کو، حتیٰ کہ پیغمبر کو بھی اگر انسان اللہ رب العالمین سے اوپر سمجھے، اللہ رب العالمین سے زیادہ اس کا درجہ دے، تو یقیناً یہ سراسر گمراہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یوں ہی مہر کر دیتا ہے، یعنی پھر ایسی صورت میں انہیں کوئی نصیحت، کوئی موعظت، کوئی بھی بیان ان کے لیے مفید اور فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اسلام کا ایک مرتبہ ہے، اسلام کا ایک ضابطہ ہے، اسلام کا ایک اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اس چیز کو واضح کرا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر اس کی بھی صراحت کر دی کہ ہمیں پہلے توحید پر ایمان لانا ہے، پھر نماز پڑھنی ہے، پھر زکوٰۃ دینی ہے، پھر روزہ رکھنا ہے، حج کرنی ہے، اور ایسے ہی جو اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا ہم تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی رسالت کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں، اور ہم لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں، ان رسولوں کے درمیان ہم کوئی فرق نہیں کرتے، کوئی تمیز نہیں کرتے کہ وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، ہم ان کو مانیں گے ان کو نہیں مانیں گے، یہ ہمارے قبیلے سے ہیں ہماری زبان کے نہیں۔ اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کا ایک مقام ہے، اسلام کا ایک مرتبہ ہے، اسلام کا ایک رول ہے کہ آپ پہلے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں، رسول کی رسالت پر ایمان لائیں، اور جتنے اسلام کے شرائع اور احکام ہیں ان تمام پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اور جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع کیا ہے، ان میں سے سب سے اہم چیز جو ہے وہ شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ہر انسان کا، ہر پیغمبر کا، ہر ولی کا، ہر نیک انسان کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ ہم نہ ان کے مرتبے سے انہیں نیچا کریں گے، اور نہ ہی ہم انہیں ان کے مرتبے سے آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارا معبود ہے، ہم ہر حال میں اس کی بندگی کریں گے، اس کے سامنے سجدہ کریں گے، اس کے سامنے ماتھا ٹیکیں گے، زندگی کے سارے مسائل، زندگی کی ساری پریشانیاں اللہ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور رسول کو اپنا ہم پیغمبر مانیں گے، آپ کی سنت کی اتباع کریں گے، آپ کی سنت کے حساب سے زندگی گزاریں گے، بدعات و خرافات اور لایعنی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، تمام عبادتوں کے اندر اخلاص سے، للہیت سے کام لیں گے، اور اس اخلاص للہیت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت، آپ کی اتباع، آپ کی سنت پر عمل پیرا ہونا، یہ ہماری زندگی کا شیوا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو توحید خالص پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور شرک و بدعات کی جتنی قسمیں ہیں، جتنے ذرائع ہیں، جتنی چیزیں اس کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے دور رکھے، اور ہم سب لوگوں کو سچا پکا مسلمان بنائے، اور نہایت اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ہم سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔